مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب سے یعنی یہودی اور عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے نام کے ساتھ ساتھ کام بھی وہی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو تم نے وعدہ کی اس وعدے کو توڑو نہ، بلکہ اس وعدے کے مطابق زندگی گزارو، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھپاؤ نہیں بلکہ کھول کھول کے بیان کرو۔ اگر تم نہیں کرو گے تو میرے پیغمبر تو اس کو وہ کھول کھول کے بیان کر دیں گے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے قالوا کہنے لگے، اِنَّا نَصَارَىٰ بے شک ہم تو نصارہ ہیں، اَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ ہم نے لیا ان سے پکا وعدہ، فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ پس وہ بھول گئے حظًّا حصہ، مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ اس میں سے جو ان کو نصیحت کیا گیا، فَأَغْرَيْنَا پس ہم نے لگا دی بینہم ان کے درمیان العداوت دشمنی، والبغضاء اور بغاوت، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک، وسوف ینبئہم اللہ اور ان قریب اللہ خبر دے گا ان کو بما کانوا یصنعون اس کی جو وہ کرتے ہیں۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا تحقیق آ گیا تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم کثیرا بیان کرتے ہیں تمہارے لیے بہت سارا، وہ مما کو تم تخفون من الکتاب جس کو تم چھپاتے ہو کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر اور معاف کرتے ہیں بہت سارے کو۔ قد جاءکم من اللہ نور تحقیق آ گیا تمہارے پاس نور، وکتاب مبین یعنی کتاب مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ومن الذين قالوا اور ان لوگوں میں سے قالو جو کہتے ہیں انا نصارا کہ ہم نصارہ ہیں، نصارہ اصل میں یہاں پہ لفظی معنی مراد ہے، مطلب یعنی جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، نصارہ کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، نصارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنے والا۔ تو ہم نصارہ ہیں، ہم مدد کرنے والے ہیں، تو مطلب کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں، کہنا چاہتے ہیں کہ ہم دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ دین کہنا چاہتے ہیں ہم دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ عیسائی اپنے آپ کو نصارہ اس لیے کہتے ہیں کہ کہتے ہیں ہم دین کی مدد کرنے والے ہیں، حالانکہ ہیں اس کے مخالف، ہیں اس کے کیا ہیں؟ مدد نہیں کرتے بلکہ مخالفت کرتے ہیں۔ اخذنا میثاقہم ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا، فنسوا حظا مما ذکروا بہ پس وہ بہت سارا حصہ بھول گئے جو ان کو نصیحت کی گئی۔ وہ بھولے کون سا؟ توحید والا۔ وہ سارا حصہ کون سا بھول گئے؟ توحید والا، یعنی ان کو طرف توحید کا ذہن ہے ہی نہیں ہے، شرک ہی شرک، شرک ہی شرک، اور اپنی منمانی کی زندگی گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ اور نام کیا رکھا ہوا ہے؟ نصارہ۔ نام کیا رکھا ہے؟ نصارہ کا مطلب مدد کرنے والا، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ آج بھی دیکھ لیں نام رکھا ہوا ہے سنی، نام کیا رکھا ہوا ہے؟ اور سنت والا ایک کام بھی نہیں ہے، سارے بدعت بدعت، ساری بدعت بدعت، جو بھی آپ دیکھ لیں کام اس نے ہمیشہ ہر کام کو بڑھایا ہی ہوا ہے، کسی کو کم کیا ہوا، کسی کو بڑھایا ہوا ہے ہی نہیں سنی والا۔ سنی مطلب جو سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، جو قرآن و حدیث میں آیا اس کے مطابق زندگی گزارنے والا، اس کو سنی کہا جاتا ہے۔ اگر اس کے مخالف زندگی گزارا تو وہ سنی نہیں ہو سکتا، نام کا تو ہو جائے بے شک۔ اس طرح کے عیسائی اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، نام کے ہیں نصارہ لیکن حقیقت میں نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ہم نے لگا دی ان کے درمیان دشمنی، والبغضاء اور بغاوت، الی یوم القیامت قیامت کے دن تک۔ آپس میں دشمنی بھی ہے، ان کے درمیان بغض بھی ہے، قیامت کے دن تک ان میں بغض بھی رہے گا اور دشمنی بھی رہے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، بظاہر تو یہ سارے اہل کتاب جنہیں کہا جاتا ہے، یا عیسائی، یہودی، عیسائی زیادہ تر، کیونکہ یہاں عیسائی کی بات چل رہی ہے، بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ عیسائی آپس میں ٹھیک ٹھاک ہیں، محبت ہے ان کی آپس میں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے درمیان دشمنی لگا دی ہے اور قیامت تک یہ دشمنی رہے گی، اور آپس میں بغض بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟
یہ بالکل آسان جواب ہے. اصل میں نبی علیہ السلام نے چونکہ فرمایا نا ان کے 72 فرقے ہیں. کتنے فرقے ہیں ان کے؟ 72 فرقے ہیں. ان میں سے 3 بڑے بڑے ہیں، ایک یعقوبیہ، ایک ملکونیہ اور ایک نستوریہ. کتنے بڑے بڑے فرقے ہیں ان کے؟ 3. یہ تینوں آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. تین ایک دوسرے کے آپس میں کافر کہتے ہیں. گویا کہ ان کے درمیان آپس میں محبت نہیں ہے، دشمنی لگ گئی ہے. کافر جب ایک دوسرے کو انسان کو کہے گا، محبت آئے گی وہاں پہ؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو وہ کافر ایک دوسرے کو کہتے ہیں، ان کی محبت ہے ہی نہیں. اور بغضاء یعنی بغاوت اور بغض جو ہے، یہ بغض ہمیشہ ہمیشہ ان کے درمیان رہے گا، قیامت تک رہے گا. وسوف ينبئهم اللہ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ خبر دے گا ان کو بما كانوا يصنعون، جو وہ کرتے آ رہے ہیں. یعنی قیامت کے دن کو خبر دے گا، مطلب ان کو جزا دے گا. یعنی ان کے برے اعمال پہ ان کے اوپر بری جزا ملے گی، جہنم میں جائیں گے. یا اہل الکتاب، لہذا اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے ان کی جو تم سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق زندگی گزارو، وعدے کو توڑو نا. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ گئے تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم کثیرا، جو بیان کرتے ہیں بہت سارا وہ تم تخفون من الکتاب، جس کو تم کتاب میں چھپاتے ہو. کتاب میں توحید موجود تھی، نبی علیہ السلام کی رسالت کی نشانیاں موجود تھی، وہ مانتے ہی نہیں تھے. چھپا نہیں جی، کوئی نہیں جی، جھوٹ بولتے تھے. اللہ نے فرمایا اب ہم نے رسول بھیج دیے ہیں، دیکھو تمہارے جھوٹوں کو، جو تم جھوٹ بولتے تھے ان کو کھول کھول کے بیان کریں گے. اور وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ نے فرمایا کہ اور بہت سارے کو معاف بھی کرتے ہیں. یعنی بہت سارے کو تمہارے جو نے ہوا تو چھپایا ہوا ہے، لیکن پیغمبر اس کو چھوڑتے ہیں، چلو یہ خیر ہے. مطلب وہ ضروری چیزیں نہیں ہیں، کچھ جو ضروری ہیں ان کو چھوڑیں گے نہیں پیغمبر، وہ ساری کے ساری واضح کر کے بیان کرتے ہیں. اور جو ضروری نہیں ہیں ان کو کیا کرتے ہیں؟ معافی کر دیتے ہیں. قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا ہے تمہارے پاس نور، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس کیا آ چکا ہے؟ نور آ چکا ہے. وہ کتاب مبین، اور روشن کتاب آ چکی ہے. اب نور سے مراد اور کتاب مبین سے مراد یہاں پہ نا بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ واؤ یہاں پہ عاطفہ ہے، عاطفہ کہتے ہیں. واؤ عاطفہ مطلب پیچھے کا مطلب اور آگے کا مطلب اور. واؤ سے جو پیچھے لفظ ہے نور، اس کا مطلب اور ہے، کتاب مبین سے مطلب اور ہے. نور سے مراد وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام، اور کتاب مبین سے مراد کہتے ہیں کہ قرآن کریم. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اس کا جواب بالکل آسان، آگے دیکھیے گا. یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ، من اتبع رضوانہ، جس نے اتباع کی پھر اس کی رضامندی کی، سبل السلام، سلامتی کے رستوں کی کو اللہ پاک ہدایت دیتا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں لفظ کیا ہے؟ یہدی بہ اللہ. یہدی آنکھیں کھولنے کی تو سمجھ آئے گی، ایسے نہیں سمجھ آنا، یہ تھوڑی سی گہرائی والی بات ہے. یہدی ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بھی اس کے ساتھ. اگر پیچھے دو چیزیں ہوتی نا، نور سے مراد الگ ہوتا، کتاب مبین سے مراد الگ بات ہوتی، تو پھر آگے ہونا چاہیے تھا، عربی کا قانون ہے یہدی بھی ملا، کیا ہونا چاہیے تھا؟ دو کا لفظ ہونا چاہیے تھا. اب یہاں پہ بھی اللہ ایک کا لفظ مراد، یعنی ایک چیز پیچھے مراد ہے، دو نہیں ہے. یہاں پہ بھی اللہ سے کیا مطلب نظر آ رہا ہے کہ یہدی بہ اللہ، اللہ پاک ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ. اس کے ساتھ مطلب پیچھے چیز ایک ہی ہے. اگر دو ہوتی تو پھر اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ان دونوں چیزوں کے ساتھ اللہ پاک ہدایت دیتا ہے. تو بات سمجھ آئی کو نہیں؟ مطلب کیا ہوا کہ نور سے مراد اور کتاب مبین سے مراد ایک ہی ہے. اگر دو مراد نہیں تو پھر آگے یہدی بہ ملا ہونا چاہیے تھا. جب یہدی بہ ملا یعنی دو والا لفظ نہیں ہے تو پھر پیچھے مراد ایک ہی ہے. تو وہ کیا ہے؟ نور سے مراد بھی کتاب مبین ہی ہے. معنی پھر اس طرح ہوگا، نور قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق آ گیا تمہارے پاس نور، کتاب مبین، اور کتاب مبین یعنی کتاب مبین. واؤ کا معنی یہاں پہ کیا کر دیں گے؟ یعنی کتاب مبین آ چکی ہے تمہارے پاس، نور آ گیا ہے، یعنی نور ہدایت آ چکا ہے. اب اس نور کے پیچھے پیچھے چلتے رہو، تمہیں ہدایت مل جائے گی. اور وہ نور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس کتاب کے پیچھے چلتے رہو گے، تمہاری زندگی ٹھیک ہو جائے گی، اور تمہیں اللہ کی طرف سے بے بہا نعمتیں بھی ملیں گی.
مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب سے یعنی یہودی اور عیسائیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے نام کے ساتھ ساتھ کام بھی وہی کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو تم نے وعدہ کیا اس وعدے کو توڑو نہ، بلکہ اس وعدے کے مطابق زندگی گزارو، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھپاؤ نہیں بلکہ کھول کھول کے بیان کرو۔ اگر تم نہیں کرو گے تو میرے پیغمبر تو اس کو وہ کھول کھول کے بیان کر دیں گے، اور تمہیں کل قیامت اس کی جزا یعنی بدلہ ملے گا، یعنی کیا مطلب؟ تمہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا